الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آقا دو جہاں سرور ذیشان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات۔ ایک روایت سماعت کیجئے گا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کی کس طرح مدد، کس طرح اس کی ہیلپ اور کس طرح اس پر کرم نوازی قیامت کا دن ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام میدان محشر میں کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے کہ کون سے نبی کی امت کہاں جا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نوح علیہ السلام کی امت کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی، موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی، سارے نبی جتنے آئے ان کی امتوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کون سے نبی کی امت کہاں جا رہی ہے اور کس نبی کی امتی جنت میں جا رہا ہے یا جہنم میں جا رہا ہے۔ اسی دیکھا دیکھی میں حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے دو فرشتے ایک امتی کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام میدان محشر میں کھڑے ہو کر پکار کر کہیں گے، اے آخری نبی، آپ اپنے امتی کی طرف توجہ کیجئے، آپ کے امتی کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ اپنی امتی کی داد رسی کیجئے۔ حضرت آقا دو جہاں سرور ذیشان محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ اس امتی کے پاس آئیں گے، فرشتوں کو عرض کریں گے، اے فرشتوں، اس امتی کو چھوڑ دو، یہ میرا امتی میرا کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کو جہنم میں نہ لے کے جاؤ بلکہ جنت کی طرف لے کے جاؤ۔ وہ فرشتے کہیں گے، اے اللہ کے پیارے محبوب، اللہ نے آپ کو رتبے عطا کیے، اللہ نے آپ کو مرتبے عطا کیے، اللہ نے آپ کو شانے والا بنا کر بھیجا، اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا، لیکن بات یہ ہے رب کائنات کا حکم ہے، ہم اللہ کے حکم کو ٹال نہیں سکتے۔ اللہ نے حکم دیا اس کو جہنم میں لے کے جانا ہے، ہم جہنم میں لے کر جائیں گے، جنت میں لے کر نہیں جائیں گے۔ آقا دو جہاں جب یہ دیکھیں گے کہ فرشتے مان نہیں رہے، ایسے پریشان ہو کر اپنی مبارک داڑھی پر ہاتھ رکھیں، جیسے بندہ پریشان ہوتا ہے نا داڑھی پر ہاتھ رکھیں۔ محبت دیکھیں آقا کریم کی اپنے امتی سے، ایسے پریشان ہو کر ہاتھ رکھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مالک کریم تو نے مجھے نور بنا کر دنیا میں بھیجا، عظمت والا شان والا بنا کر بھیجا، جب دنیا میں بھیجا وعدہ کیا تھا قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا۔ مالک کریم سارے نبی ان کے امتی جنت میں جا رہے ہیں، اگر کل کو میرا یہ امتی جنت میں نہ گیا جہنم میں چلا گیا تو میں سارے نبیوں کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا، مالک کریم میرے اس امتی کو بخش کر جنت میں داخل کر دے۔ اس وقت اللہ پاک غیب سے صدا آئے گی، اے فرشتوں، اس امتی کو چھوڑ دو، میرے محبوب عالم نے میری بارگاہ میں التجا کر دی، اس امتی کو بخشوا دیا، اس کو چھوڑ کر جنت میں لے جاؤ، اور جہنم سے اس کو آزاد کر دیا، اس کے گناہوں کو بخش دیا، اب یہ جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ کتنا اس پر سب کچھ ہو گیا، لیکن آقا کریم سرور عالم کا جو میلاد منا رہے ہیں، اس آقا کریم کی امتی سے محبت اور پیار دیکھیں۔ وہ جب فرشتے پکڑ کر اس نورانی چہرے والے کے سامنے لے کر آئیں گے، وہ امتی جس کو جہنم میں لے کے جا رہے تھے، فرشتے اس کو پکڑ کر جب لے کر آئیں گے، وہ امت یاد کرے گا، اتنے چمکتے چہرے والے دنیا میں تھا، کلمہ پڑھتا تھا، لیکن اتنا چمکتا خوبصورت دمکتا چہرہ میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ آپ ہیں کون جو میری خاطر اتنی تیزی کے ساتھ مجھے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا، اتنا انعام دیا، آپ ہیں کون؟ آقا دو جہاں سرور ذیشان اس وقت فرمائیں گے، اے امتی، تمہیں وہ آقا کریم سرور عالم ہوں جس کا دنیا میں تو کلمہ پڑھتا تھا اور
دنیا میں رہ کر تو نے ایک مرتبہ درود پڑھا تھا، اللہ نے اس ایک مرتبہ درود کی برکت سے تجھے جہنم سے بھی بچا دیا، جنت میں بھی داخل کر دیا۔ اب نامہ اعمال تو ہونا ہے، پھر آقا کریم اپنی مبارک جھولی سے ایک سفید ورق نکالیں گے، اس ورق کو نکال کر اس کے نامہ اعمال میں رکھیں گے، نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا بندے اس نے نامہ اعمال دے دیا، حساب و کتاب ہو گیا، اس کا حساب و کتاب والا پلڑا بھاری ہو گیا، اب یہ جہنم میں نہیں جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ اتنی شان، پھر آکے دو جہاں سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے امتی سے پیار، اپنی امتی سے محبت دیکھیں، دنیا میں رہ کر ایک مرتبہ درود پڑھا، صرف ایک مرتبہ، اس کے باوجود ہمارے آقا دو جہاں جس کا آج میلاد منا رہے ہیں، اس سرور عالم کی محبت دیکھیں، ایک مرتبہ درود کی برکت سے آپ کو جہنم سے بھی بچا رہے ہیں، سیدھا جنت میں بھی داخل کروا رہے ہیں۔ یہ ہے میرے آقا کریم کی محبت، یہ ہے میرے آقا کریم پر درود پڑھنا۔ بندہ ساری نیکیاں کر لے، سب کچھ کر لے، عمل کر لے، کام کر لے، سب کچھ کر لے، لیکن اگر محبت سے دنیا میں رہ کر حضور کی محبت کا جام پی کر آقا دو جہاں پر درود پڑے گا، کل قیامت کے دن اللہ کے پیارے محبوب اس درود کی برکت سے تمہیں جنت کے لے جائیں گے، تمہیں جنت کی طرف لے کے جائیں گے، تاکہ تو جہنم سے بچ جائے۔ آج میلاد منانے کا مقصد تاکہ ہمارے لبوں پر درود جاری ہو جائے، حضور کا ذکر ہو جائے، حضور کی ثناخوانی ہو جائے، تاکہ کل قیامت کے دن اگرچہ گناہوں سے ہم جائیں گے تو اگرچہ جہنم میں، لیکن ایسی کرم نوازی ہو جائے آقا کریم کی کہ آقا کریم فرمائیں گے فرشتوں اس کو چھوڑ دو، یہ میلاد مناتا تھا، ذکر کرتا تھا، درود پڑھتا تھا، اس کو جہنم میں نہ لے کے جاؤ بلکہ سیدھا جنت کی طرف لے جاؤ۔ یہ شان، یہ رتبہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، جتنا درود پڑھتے جائیں گے اتنی برکتیں فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے امتی سے پیار تو دیکھ لیا، ایک مرتبہ درود ہے کیا، مقصد کیا ہے؟ ایک مرتبہ درود سے اتنی بڑی آپ کو انعام ملا، وجہ یہ ہے کہ بندہ امتی حضور کے ساتھ جڑ جائے، حضور سے پکی سچی محبت کرنے والا بن جائے، درود ایک مرتبہ پڑے گا، اللہ کے محبوب اس کو جنت عطا فرماتا۔ شرط یہ ہے کہ حضور کے ساتھ پکا سچا جڑ جائے، چاہے اس کی زبان سے ایک مرتبہ نکلے گا، اللہ کے محبوب کرم نوازی فرما دی۔ اب دیکھیے یہ تو تھی آگے کریم، اب ہم اس دنیا میں آئے، ہم یہاں آئے، کلمہ پڑھا، محبوب کریم کے ذکر اذکار سنتے رہتے ہیں، بڑی توجہ سے سنیے گا، اس بات کو سمجھے گا، پھر آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنیے گا، آپ کا روح خوش ہو جائے گا کہ کس طریقے سے ہم جس کملی والے آقا کا کلمہ، ذکر، درود، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی محفلیں سجاتے ہیں، اللہ نے ان کو کتنی شانے والا بنا کر بھیجا، کتنی عظمت والا بنا کر بھیجا۔ دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا جو آج ہمارے اندر کمزوری ہے۔ حضور سے محبت دو طرح کی، کتنی طرح کی محبت ہے؟ دو طرح کی، ایک محبت ہے ایمانی اور ایک محبت ہے طبعی۔ ایمانی محبت کیا ہے کہ اگر وہ نہیں پائی جائے گی نا، آپ سب کچھ بن جائیں، اگر وہ ایمانی محبت نہیں ہوگی آپ مسلمان نہیں ہیں۔ آج تک ہمیں تو یہ پتا تھا کہ جھنڈیاں لگانے، محفل کریں، ذکر کریں، محفل کریں اور نجات ہے، بالکل نجات ہے، لیکن یہ اہم چیز جس سے ہم ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، جان ہوتے ہیں بالکل پتہ ہی نہیں ہے، کہ خیال ہی نہیں جاتا کہ آقا کریم کا یہ بھی حقوق ہے۔ ایمانی محبت کیا ہے؟ ایمانی محبت یہ ہے کہ سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر، الحمدللہ ہم آقا کریم پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے پاک ماننا ضروری ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جو آقا کریم سرور دو جہاں سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے بات یہ لازمی ہے حضور پر ایمان لے کر آئے، حضور کو ہر عیب سے پاک مانے، اور اگر حضور پر ایمان بھی لے کر آتا ہے، حضور کو ہر عیب سے پاک بھی مانتا ہے، لیکن ایک اور کمزوری چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، تب بھی محبت نہیں۔ تو اس سے آخری سٹیپ یہ ہے کہ حضور کو ہر عیب سے پاک مانے، پھر آگے دو جہاں سرور ذیشان کو اللہ کا آخری نبی مانے۔ جب
یہ آخری نبی مانے گا اس کے بعد اللہ پر ایمان لائے گا، اس کے بعد قرآن پر ایمان لائے گا، فرشتوں پر ایمان لائے گا، جنت پر ایمان لائے گا، دوزخ پر ایمان لائے گا، اور سارے چیزوں کو مانے گا، شرعی مسائل سب ضروریات دین کو مانے گا، اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ جب ایمان مکمل ہو جائے گا تو اس وقت وہ پکا سچا مسلمان ہوگا، کل قیامت کے دن جائے گا، اللہ کے محبوب اس کی شفاعت بھی کریں گے، اس کو جنت میں بھی لے کر جائیں گے۔ اور اگر جس کے اندر بندہ ساری محبت کر لے، حضور کا نام لیتا رہے، لیکن اگر حضور کی خامیاں بیان کرے گا، حضور کو آخری نبی نہیں مانے گا، حضور کے اوصاف کو نہیں مانے گا، اس وقت وہ بندہ کامل مومن نہیں ہوتا۔ اسی کو صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، آقا دو جہاں سرور ذیشان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب لی من والدی ووالدی والناس اجمعین۔ اے لوگوں، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوگے جب تک اپنے باپ، اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرو۔ جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد، تمام لوگوں سے بڑھ کر آقا دو جہاں سے محبت نہیں کریں گے، اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوگے۔ تو یہ لازمی اور ضروری امر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، احترام کیا جائے، آپ پر ایمان لایا جائے، اور ایمان لا کر مرتے دم تک ہماری میت جنازے پر پڑی ہو اور ہمارے لبوں سے نکل رہا ہو لا الہ الا اللہ محمد، یہ لازمی ہے۔ اس کے بعد دوسری جو اہم چیز ہے جس کی طرف آج ہم کوششیں تو کر رہے ہیں، اہتمام تو کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کمیاں چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہے طبعی محبت۔ کون سی محبت ہے؟ طبعی محبت۔ طبعی محبت کیا ہوتی ہے؟ جیسے اس کو سمجھ لیں کہ والدین ہیں، والدین نے اپنی والدہ نے اس کو اپنے بیٹے کو بیٹی کو پیدا کیا، والد سبب بنا۔ اب والدین کی اپنی اولاد سے جو محبت ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی محبت۔ اللہ کی طرف سے اگر والدین کو یہ محبت نہ ملتی نا تو کوئی والد بھی، کوئی والدہ اپنی اولاد سے محبت نہیں کر سکتی۔ تو اللہ نے یہ ان کے دل میں ڈال دی محبت کہ اپنی اولاد سے کرنی کرنی۔ اور آپ اس کو دیکھیں، جب حضور تشریف لائے اس وقت والدین کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ محبت نہیں ڈالی تھی، والدین اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتے تھے۔ جب اللہ نے حضور کے صدقے ڈال دی، وہی والدین اپنی اولاد کو جان سے بھی بڑھ کر پیار کرتے، یہ ہے طبعی محبت۔ اسی طرح ہم بھی، ہمارے اوپر بھی لازم ہے ہم حضور پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اپنے دل سے محبت کریں، اپنے دل سے حضور کا احترام کریں، اور تبھی محبت کریں کہ اگر والدین بھی سامنے ہو، اولاد بھی سامنے ہو، بڑے بڑے جگیردار بھی سامنے ہو، اور تب بھی ہم کہیں سارے ایک طرف ہیں، آپ کملی والا آقا ایک طرف ہے، ان سے پیار ایک طرف ہے، ان سے محبت ایک طرف ہے۔ یہ ہے طبعی محبت جو ہمارے اندر ضروری ہے، لازمی ہے کہ ہم کریں۔ اور اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثوں کے اندر بیان کیا۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا اس کا زیادہ ذکر۔ الحمدللہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے سے محبت ڈال دیا۔ اب طبعی طور پر یہ ہے جب آقا دو جہاں کملی والے آقا محمد عربی کا نام آئے، ہم حضور کے نام پر جھوم بھی جائیں، درود پاک بھی پڑھیں، اور ذکر اذکار بھی کریں، نعرے بھی لگائیں۔ چونکہ جتنا زیادہ ذکر کرتے جائیں گے اتنا زیادہ محبوب بنتے جائیں گے۔ اور دوسرا بخاری شریف کے اندر بڑی واضح روایت، محبت کا ایک اصول بتا دیا، ہر ایک کے بارے میں نہیں بتایا، ویسے جنرل مطلق حدیث ہے، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں یہ حدیث خاص ہے، یہ حدیث خاص ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا حبو کا شیء یوم و یسم۔ آگے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا کسی سے محبت کرنا یہ ہے، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، فرمایا تیرا کسی سے محبت کرنا یہ ہے کہ تو اس سے محبت کرنا ہے نا تو اس کے بارے میں اندھا اور بہرا ہو جائے۔ یہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں جو حضور نے یہ بیان کیا نا، یہ کسی عورت کے بارے میں نہیں، کسی بازار کے بارے میں نہیں، کسی مال کے بارے میں نہیں، بلکہ حضور نے اپنے بارے میں خاص فرمایا کہ حضور سے، اللہ سے محبت، اولیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت سے محبت یہ ہے
کہ ان کی عقیدت، ان کا پیار، ان کا احترام، ان کی شان، ان کی شوکت اپنے دل میں بٹھا کر بس حضور کا نام لیتے جائیں. جو حضور کے خلاف بولنے والے اس کے خلاف اندھے اور بہرے ہو جائیں. اس طرح محبت کریں گے آپ، حضور سے پکی سچی محبت کرنے والے بن جائیں گے. اب اس پر تھوڑا سا اگر ہم غور کرتے ہیں، تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں. جب آقا کریم نے فرمایا تیرا کسی سے محبت کرنا یہ ہے تو اس کے بارے میں اندھا بہرا ہو جا. ہم کبھی اپنے دل پر غور کریں. اس فتنوں کے دور میں حضور نبی پاک کے اوصاف کتنے سنتے ہیں اور حضور کے خلاف باتیں کتنے سنتے ہیں. ہمارا موبائل، ہمارا اپنا موبائل، اسی موبائل ہمارے کان کے قریب آ کر حضور کے خلاف بولنے والوں کو سن رہا ہے. جبکہ حضور نے تو یہ باؤنڈری لگا دی کہ اللہ کے محبوب سے محبت کریں تو اس طرح ہو کہ اندھے اور بہرے ہو جائیں. بس دیکھیں تو کملی والے آقا کو دیکھیں، سنے بھی تو کملی والے آقا کو. اس لیے کہ شاعر نے بڑا خوبصورت انداز میں بیان کیا. شان مکھرا آمینہ دے لال دا، ہے نا، ایمان ہے تو ہاتھ اٹھا کر کہنا شان مکھرا آمینہ دے لال دا، کوئی سونا نہیں سونے دے لال دا، کوئی سونا نہیں سونے دے نال دا. رہن گے کاسے بھرے تیرے صدا، ذکر کرے آ کر نبی لجپال دا، ذکر کرے آ کر نبی لجپال دا. جگمگاون کے نصیباں دے چرا، میلاد کرے آ کر نبی لجپال دا. ایک مرتبہ پھر ہاتھ اٹھا کے میلاد کرے آ کر نبی لجپال دا. چند چھڑے آمینہ دے لال دا، شان مکھرا آمینہ دے لال دا. بڑا یہ جدا ہے، شان مکھرا ہے میرے آمنہ کے لال. بس یہ ایک انداز جب آقا کریم سے اس درجے کی محبت ہو جائے گی نا، پھر کمال، پھر یہ اوصاف، پھر یہ شانیں آپ کو ملیں گی. آپ سوئیں گے تو اپنی چارپائی پر کملی والے آقا آپ کو خواب میں تشریف لائیں گے. جب انداز یہ ہوگا، جب کمال یہ ہوگا، اور جب بن جائیں گے پیر میرے علی کے اوصاف پر چلنے والے، پیر میرے علی ہوں گے تو راستے میں اللہ کے محبوب خواب میں تشریف لا کر سنتیں بھی سکھائیں گے اور کہیں گے دیدار بھی کرائیں گے. اس وقت پیر میرے علی کہیں گے آج سکھ میں دراندی ودھیری ہے لو لو وی شوق چنگے گی. جب رتبہ یہ بن جائے گا تو پھر شان یہ بن جائے گی تو پھر آپ احمد رضا کی زبان بولیں گے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا. جب آپ کی شان یہ بن جائے گی آپ کہیں گے سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. سارے ہاتھ اٹھا کے رسولوں سے اعلیٰ، رسولوں سے اعلیٰ، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. یہ ہے محبت، یہ محبت جو آپ کے دل میں ابھی جگمگا رہی ہے نا، یہ محبت رات بستر پر سوئیں تب بھی آپ کے سینے سے صدا نکلے یا رسول اللہ میں حاضر، تب بھی آپ کے سینے سے صدا آئے. اب تھوڑے سا 10 منٹ کی گفتگو سنیے بڑی خوبصورت انداز سے. اب یہ تو پتہ چل گیا اللہ کے محبوب سے محبت کرنی ہے، اللہ کے محبوب بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، پیارے آقا بھی ہم سے پیار کرتے ہیں. اب کمی کیا آتی ہے؟ کمی یہ آتی ہے کہ جب ہم محفل میں آتے ہیں بڑا جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے. جب ہم گھر میں جاتے ہیں، کاروبار میں جاتے ہیں، حضور کا نام تک ہی نہیں لیتے. تھوڑا سا درود پڑھا، نماز کے بعد درود پڑھا، بس بولے. حالانکہ حق تو یہ تھا کہ ہمارا ہر سانس محبت مصطفیٰ میں چمکتا رہے. حق یہ تھا.
اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں آقا کریم سرور دو جہاں محبوب عالم کے اوصاف پتہ نہیں، کمالات پتہ نہیں، عظمتیں پتہ نہیں، معجزات پتہ نہیں، چہرے کے بارے میں پتہ نہیں، ہاتھوں کے بارے میں پتہ نہیں، کمالات کے بارے میں پتہ نہیں، حضور نے کتنی، اللہ نے کتنی شانیں، کتنے رتبے، کتنی فضیلتیں، کتنی شانیں، عظمتیں عطا کی، یہ ہمیں پتہ نہیں۔ جب پتہ چل جائیں گے نا تو اس وقت دنیا والوں کو دیکھیں گے، ایک طرف کملی والے آقا کو دیکھیں گے اور دیکھ کے کہیں گے دنیا والے ایک طرف، کملی والا آقا ایک طرف، دنیا والے ایک طرف، کملی والا آقا کی طرف۔ اب سنیے شان دیکھیں، قرآن کے اندر بڑے واضح اندر الفاظ ہے۔ یہ موضوع بڑا لمبا طویل 4-5 گھنٹوں کا ہے، لیکن اس کو مختصر سمیٹتا ہوں آپ کے لیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی آئے خاص قوم کی طرف، خاص قبیلے کی طرف۔ جب ہمیں یہ پتہ چلے گا جب ہمارے آقا کملی والے آقا محمد عربی اتنی شانوں والے ہیں تو اب ہمارے دل میں یہ اعتقاد بڑھ جائے گا، بس جب بھی دیکھنا مدینے والے آقا کی طرف دیکھنا، دنیا والوں کی طرف نہیں دیکھنا۔ ہر نبی بن کر آئے خاص قوم کی طرف، خاص قبیلے کی طرف، خاص شہر کی طرف۔ اس خاص قبیلے والوں کو، خاص شہر والوں کو آپ اس نبی کی پیروی کرنا ضروری تھا، اس پیروی سے وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ نوح علیہ السلام آئے، اتنی زیادہ تبلیغ کی، 950 سے سال اچھا تبلیغ کی، تبلیغ کرنے کے بعد چند مسلمان ہوئے، وہ سارے کے سارے آپ اپنے قبیلے کی طرف نبی بن کر آئے، آپ نے قبیلے کی طرف نبی تھے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ ہم نے نوح کو بھیجا اپنے قبیلے کی طرف، اپنی قوم کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تو بنی اسرائیل کی طرف، قرآن کے اندر موجود ہے واضح الفاظ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے الہ بنی اسرائیل کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کو وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے پیغمبر، اللہ کے بہت بڑے نبی، لیکن آپ بھی اپنی قوم کی طرف، اپنے قبیلے کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے اللہ کے پیغمبر، اولو العزم نبیوں میں سے، پیغمبروں رسولوں میں سے، لیکن آپ بھی اپنے قوم کی طرف، اپنے قبیلے کی طرف، نمرود کی ہدایت کی طرف، ان طریقوں طرف آئے، آپ نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کتنا بڑا رتبہ، جن کا قرآن میں سب سے زیادہ ذکر آیا، جن کو اللہ نے اپنا کلام کیا، جن سے اللہ نے کلام کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے رتبے شانیں عطا کی، 12 سے زائد معجزات عطا کیے، جن کا شانیں قرآن میں بار بار ذکر آیا، لیکن وہ بھی نبی بن کر آئے تو صرف اپنے قوم کی طرف، اپنے قبیلے کی طرف۔ فرمایا وَإِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَإِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِلَىٰ مَلِكِهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون اور اس کی قوم کی طرف۔ اتنے بڑے نبی، اتنے بڑے پیغمبر، لیکن وہ بھی محدود قوم کی طرف آئے، فرعون کی ہدایت کی طرف، لیکن اتنی شانیں ہونے کے باوجود اللہ نے پھر بھی ان کا وزیر بنا کر بھیجا تاکہ کوئی کمی پیشی نہ رہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے بھائی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، فرمایا دونوں بھائی مل کر ان کی ہدایت کا سبب بنا، لیکن اس کے باوجود جس پر اللہ نے مہر لگائی فرعون پھر بھی مسلمان نہیں ہوا، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جان توڑ کر بڑی خوبصورت انداز میں تبلیغ اور محنت کی، بڑے لوگوں کو مسلمان کیا، لیکن آپ بھی پھر نبی تھے ایک خاص قوم قبیلے کی طرف۔ یہ سارے کے سارے نبی خاص قوم کی طرف آئے۔ بخاری شریف کی حدیث سنیے بڑی واضح انداز کے اندر، فرمایا کان نبی یبعث الی قومہ خاصۃ، ہر نبی اپنی خاص قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اس کا مطلب ہے جب قوم ختم، نبی کی نبوت ختم نہیں ہوگی، نبی کی تبلیغ وہاں تک ایسے جہاں تک قوم ہے نبی کی تبلیغ ہے۔ اب دیکھیں آج کتنی امتیں آئیں، کتنی کتابیں، چار کتابیں مشہور ہیں نا، قرآن کے علاوہ 3 کتابیں، کتنے صحیفے آئے، ان کی پیروی ہم پر نہیں۔ ہر نبی خاص قوم کی طرف آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اے لوگوں سن لو میں ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، ساری مخلوق کی طرف، چرند ہو، پرند ہو، انسان ہو، جن ہو، درخت ہو، پتھر ہو، آسمان والے ہو، زمین والے ہو، ساری مخلوق جو اللہ نے پیدا کری، اللہ نے سب کی طرف نبی بنا کر محمد عربی کو بھیج دیا، سب کی طرف محمد عربی کو نبی بنا کر بھیجا۔ اب دیکھیں چاہے کسی
کسی دنیا میں، کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی قبیلے والے میں، جہاں کہیں بھی جو رہتا ہوگا، قیامت کے دن جائے گا تو اگر محمد عربی کا پٹا اگر اس کے گلے میں ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، اگر پٹا گلے میں نہیں ہوگا تو سیدھا جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ نبی ہے۔ اب یہودیوں کو، عیسائیوں کو، قادیانیوں کو، شہر والوں کو، محلے والوں کو، ملک والوں کو اس نبی محمد عربی آخری نبی کی پیروی ضروری ہے۔ جو پیروی نہیں کرے گا، جو ایمان نہیں لائے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، سیدھا جہنم میں جائے گا، کیونکہ اللہ کے محبوب سب کی طرف نبی بنا کر بھیجے۔ اور ایک بڑی واضح حدیث کنز العمال کے اندر حدیث ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ۔ فرمایا دنیا میں جو بھی چیز ہے نا وہ ساری کی ساری جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جتنی دنیا میں جو چیز ہے ساری جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، الا کفرۃ الجن والانس، سوائے وہ لوگ جو حضور پر کلمہ نہیں پڑھے، کافر انسان اور کافر جن، ان کے علاوہ سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ گو دیکھے جس کے اندر زبان نہیں، وہ بھی جانتی ہے، گواہی دیتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی بنا کر بھیجے گئے۔ ہرنی بھی جانتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، چاند بھی جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، سورج بھی جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، اور حتیٰ کہ وہ چیز بھی جانتی ہے جس میں اللہ نے جان نہیں رکھی، وہ بھی جانتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ ہو بھی اگر غیروں کے ہاتھ میں۔ دیکھیں بڑا مشہور واقعہ، ابو جہل کے ہاتھ میں وہ کنکریاں تھی، لیکن کنکریوں کو اللہ نے زبان نہیں دی۔ جب وہ کنکریاں محمد عربی کی غلامی میں آ گئی تو وہ کنکریاں بھی غیروں کے ہاتھ میں رہ کر کملیہ والے آقا کے کلمے پڑھنے لگے، آپ کی شانیں پڑھنے لگی، آپ کے رتبے بیان کرنے لگی۔ تو یہ شان ہے، یہ رتبہ ہے اس کملی والے آقا کا۔ یہ ایک کہ جب اللہ کے محبوب اتنی شان والے ہیں تو ہم پر لازمی ہے کہ ہمارے آقا سب سے اعلیٰ ہیں تو ہم اعلیٰ کی سب سے زیادہ پیروی کریں۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ، اللہ نے ہر نبی کو شان، رتبہ، فضیلت، برکت عطا کی اور کوئی بندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا، کسی نبی کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہر نبی کو شان عطا کی، رتبہ عطا کیا، معجزہ عطا کیا۔ کسی نبی کو ایک معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 3 معجزے، کسی کو 10 معجزے، لیکن سب کو معجزات دیے علیحدہ علیحدہ، تھوڑے تھوڑے کر کے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 12 نشانیاں، معجزات، عصا کا معجزہ دیا۔ وہی عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتا تھا، قرآن کے اندر ہے، اسی سے آپ درخت کے پتے بھی جھاڑتے تھے، اسی لاٹھی سے آپ علیہ السلام اسی لاٹھی سے سانپوں کی طرف اشارہ کرتے، وہ لاٹھی ان سانپوں کو کھا جاتی اور اسی لاٹھی کو چشمے میں بہہ جاتے تھے۔ یہ رتبہ، یہ شان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات دیے، احیی الموت باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان، یہ رتبہ، یہ معجزات دیے کہ آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، کوڑیوں کو شفا دے دیتے ہیں، بیماروں کو شفا دیتے ہیں۔ اللہ نے یہ رتبہ، یہ منزل، یہ شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی، لیکن محدود دی۔ آگے باری آئی حضرت نوح علیہ السلام کی، اللہ نے معجزہ دیا ایک، اور ایک معجزہ دیا یہ دیا، اتنی بڑی کشتی بنائی، اس کشتی میں طرح طرح کے جوڑے ڈال دیے، اتنی بڑی مخلوق اس کشتی میں آئی، لیکن اللہ نے معجزہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے پیغمبر، اللہ کے بہت بڑے نبی، لیکن ان کو بھی اللہ نے معجزہ دیا، 1 یا 2 معجزے دیے۔ اور دیکھیے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا، آپ نے دعا کی، اللہ نے یہ معجزہ دیا۔ پہاڑ کے اندر پہاڑ ایک دم شک ہوا، اس شک ہونے سے پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلی، بڑی ہوئی، حاملہ ہوئی، حاملہ ہونے کے بعد بچہ جنا، بچہ جننے کے بعد بولنے لگی اور آپ کی گواہی دی۔ اللہ نے یہ معجزہ حضرت صالح علیہ السلام کو دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا حسن، اتنا کمال، اتنی شانیں، اتنی برکتیں عطا کی کہ مصر کی عورتیں دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ دیتی۔ اللہ نے یہ معجزہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس علاقے میں پہنچے اللہ نے اس علاقے سے قحط کو ختم کر لیا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ۔ سارے نبیوں کے معجزات الگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے اللہ کے ولی، کتنے بڑے اللہ کے نبی، کتنے بڑے اللہ کے پیغمبر، کتنی
شانوں والے اولو العزم پیغمبر میں سے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ نے آپ کو بھی شان معجزہ دیا تو چند اور محدود دیا۔ دیکھیں آپ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، آگ آپ پر چھونے کے بجائے، آپ کو جلانے کے بجائے بلکہ آپ کے بالوں کو ٹھنڈا کر رہی تھی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک کریم قیامت کے دن تو مردوں کو اٹھائے گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کس طرح اٹھائے گا۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم کیا تو یہ اعتقاد نہیں رکھتا کہ تیرا رب کریم ان سب کو اٹھائے گا؟ فرمایا رب کریم میں ان سب پر اعتقاد رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، لیکن میں پھر بھی دیکھنا چاہتا ہوں اس رب کائنات کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم جاؤ 4 پرندے لے کر جاؤ، مختلف پرندے، ان کو ذبح کرو، ذبح کر کے ان کے گوشت کو مکس کر دو، مکس کرنے کے بعد پہاڑ پر رکھو، جس پرندے کو بلاؤ گے چلتا وہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو بلایا اڑتے ہوئے آپ کے پاس۔ یہ معجزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن جب باری آئی آپ کے اور میرے پیارے نبی کامنہ کے لال محمد عربی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وضحا چہرے والے کے، مولع زلفوں والوں کے، اتنی شانیں اتنی عظمت والے نبی کی جب باری آئی تو فرمایا اے نبی میں آپ کو نور بنا کر اس دنیا میں بھیج رہا ہوں، 1 معجزہ نہیں دوں گا، 2 معجزے نہیں دوں گا، 3 معجزے نہیں دوں گا، 4 معجزے نہیں دوں گا، 1 کمال نہیں دوں گا، 2 کمال نہیں دوں گا، 4 کمال نہیں دوں گا، بلکہ آپ کو اتنے کمال، اتنے معجزات، اتنی شانیں عطا فرماؤں گا، میں یہ اعلان کر دوں گا قد جاءکم برہان من ربکم، میں یہ اعلان کر دوں گا، دنیا والوں کو بتا دوں گا، اے دنیا والوں سن لو، جب آخری نبی تمہارے پاس آئے گا تو 1-2 معجزے لے کر نہیں بلکہ سراپا معجزہ بن کر تمہارے پاس تشریف لائے جائے، اور ایسا معجزہ بن کر آئے گا اگر تم اس کے بالوں کی طرف نظر دیکھو گے، بالوں کی طرف جاؤ گے تو بالوں کے دیوانے ہو جاؤ گے، چہرے کی طرف جاؤ گے تو چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے لگ جاؤ گے، جب آپ کے مبارک مسکراہٹ کی طرف جاؤ گے تو مسکراہٹ کے دیوانے ہو جاؤ گے، آپ کے ہاتھوں سے ہاتھ ملاؤ گے تو دل کرے گا حضور محمد عربی سے ہاتھ ملاتے رہیں، سینے کی طرف جاؤ گے الم نشرح لک صدرک کی طرف سینہ پاؤ گے، جب جاؤ گے محمد عربی کے چہرے کو اللہ قسمیں اٹھا کر کہے گا والضحیٰ واللیل اذا سجا، جب زلفوں کی طرف جاؤ گے اللہ کہے گا قسم اٹھا کر کہے گا واللیل اذا سجا، اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے متعلق رتبوں کے متعلق اتنی بڑی شان رتبے امیر نبی کو دیکھو گے تو دیوانے ہو جاؤ گے۔ بریدہ اسلمی مسلم شریف کے اندر ہے، بریدہ اسلمی 70 لوگوں کو لے کر محمود نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا تو شہید کرنے کے لیے تھا، لیکن اللہ نے چہرہ والضحیٰ والا بنایا تھا، دیکھ کر کلمہ پڑھ گیا اور کہنے لگا اتنا چمکتا چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلے میں آپ سے بقیہ باتیں بعد میں آپ کے چہرے کو دیکھ کر مجھے کلمہ پڑھا دی۔ وہ بریدہ اسلمی مارنے کے لیے آئے، اتنے دیوانے ہو گئے، محبوب عالم کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا، اور پھر کلمہ پڑھ کے دیوانے ہوئے، ایسا دیوانے کہ 1400 سال بعد کسی نے نہیں پوچھا، یہ نہیں کہا کہ یوں کریں گے، بلکہ کہا یا رسول اللہ آپ کا غلامی کا پٹا میں نے اپنے گلے میں باندھ لیا، آپ کا کلمہ پڑھ لیا، وہ والضحیٰ والا چہرہ دیکھ لیا۔ اب شان یہ ہے اللہ نے رتبہ بلند کیا، مدینے میں جائیں گے تو جھنڈے کے بغیر نہیں جائیں گے، مدینے میں جائیں گے تو جھنڈے کے بغیر نہیں جائیں گے، یہ شان یہ رتبے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ نے معجزات آپ کے کمالات کو دیکھیں، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، پانی تھا لیکن پانی کو علیحدہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ تھا جہاں سے پانی نکل بھی نہیں سکتا تھا اللہ نے وہاں سے پانی جاری کر دیا۔ اور پھر دیکھیں آگے دو جہاں مبارک لواب دن، اگر کنویں میں ڈالتے کنواں کھاڑا ہوتا تو میٹھا بھی ہو جاتا، بھر بھی جاتا، اور اس مبارک لواب دن کو مولا علی کی آنکھ پر لگاتے تو مولا علی کی آنکھ درست ہو جاتی، حضرت قتادہ کی پنڈلی پر لگاتے تو حضرت قتادہ کی پنڈلی درست ہو جایا کرتی، اگر کسی کوڑی کے مریض پر لگاتے تو کوڑ کا مرض بھی درست ہوتا جاتا، خوشبو بھی آنے لگ جاتی۔ یہ شان ہے میرے کملی والے آقا کی، یہ رتبہ ہے میرے کملی والے آقا کا۔ آخری روایت سنیے بیان کا اختتام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خیبر میں خیبر فتح ہوا تو غزوہ خیبر میں ایک یہودی عورت ایک بکری بھنی ہوئی، اس کی رانیں بڑی بھن کر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئی، عرض کرنے لگی کہ
اے نبی آپ نبی ہیں، یہ میری طرف سے ایک دعوت ہے، اللہ نے آپ کو فتح دی، آپ اور آپ کے صحابہ یہ بھنی ہوئی بکری کا گوشت کھا لیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیا، صحابہ کرام کو بانٹنے لگے۔ دیکھیں اس واقعے کو ذہن میں رکھیں، اور کتنی کملی والے آقا محمد عربی سے محبت ہے کہ ایک ہڈی آگے سنیے، بڑی بڑی خوبصورت ہدایت سننے ابو داؤد کی یہ روایت ہے، حدیث ہے، فرمایا کہ جب آقا کریم نے وہ بھنی ہوئی بکری صحابہ کرام کو تقسیم کر دی تو صحابہ کرام کھانے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانے لگے۔ جیسے ہی تھوڑا سا کھایا تو آقا کریم نے منع کر دیا، اے صحابہ اس بکری کو کھانا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ وہ عورت بڑی پریشان ہوئی، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، آپ کو دعوت کی آپ کی، تو آپ نے میری بکری کو کھا نہیں رہے، صحابہ کرام کو چھڑوا دیا۔ فرمایا اے عورت اس کے اندر تو نے زہر ملایا ہے، اس کے اندر کیا ملایا ہے؟ زہر ملایا ہے، اس لیے میں نے اپنے صحابہ کو اور اپنی جان کو بچا لیا، اس زہر والی بکری سے ان کی جان کو خطرے سے بچا لیا۔ اس بکری کے اندر جو تو ڈھونڈ کر لے کر آئی، لیکن اس کے اندر زہر ملا کر آئی تاکہ محمد عربی شہید ہو جائیں، صحابہ شہید ہو جائیں۔ اس بکری نے اندر زہر تھا، اس لیے میں نے منع کر دیا، اس بکری کو کھانا نہیں۔ وہ عورت بڑی حیران ہوئی، اس نے کہا میں نے بند کمرے میں جب بکری کو بھونا، اس کے اندر زہر ملایا، کسی کو پتہ نہیں تھا، میں اکیلی تھی، لیکن آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ اس بکری کے اندر زہر ہے؟ فرمایا اے عورت تو مجھے کس طرح سمجھتی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے شانیں عطا کی ہیں کہ یہ جو ہڈی میرے سامنے پڑی ہے نا، اس ہڈی نے مجھے خبر دی ہے، اخبرتنی حاذہ فی یدی، فرمایا جو میرے ہاتھ میں یہ ہڈی ہے نا اس نے مجھے خبر دی ہے، بول کر کہا اے اللہ کے نبی مجھے نہ کھائیے، میرے اندر زہر ملا ہوا۔ مجھے بتائیں وہ ہڈی جو بھن گئی، جو آنکھوں میں جل رہی، اس کے بعد آقا کریم کی محبت میں پھر بھی بول رہی ہے۔ وہ ہڈی جس کے اندر زہر ملا تھا، لیکن محبت دیکھیں کملی والے آقا سے جلنے کے باوجود کہہ رہی ہے یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے، میرے اندر زہر ہے۔ یہ ہے رتبہ، یہ ہے شان کہ اللہ کے محبوب کی ہر حوالے سے حفاظت کرنے کے لیے اللہ نے ہر چیز کو پیدا کر دیا، لیکن ہم مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود نبی کریم کی نماز پر، نبی کریم کی سنتوں پر، نبی کریم کے طریقے پر، نبی کریم کے اوصاف پر کتنا چلتے ہیں، کتنے ہم عمل کرتے ہیں، کتنا حضور کا طریقہ اپناتے ہیں۔ ہماری کمی ہے، ہمارے اندر کوتاہی، اس کوتاہی کو دور کر کے نا آقا کریم کی محبت اپنے سینے میں بٹھا دیں، اس کا ایک انداز بنائیں۔ حقیقت ہے بڑے بڑے آپ لوگ دیکھے اللہ کے ولی گئے، بڑے بڑے عاشق رسول گئے جن کے جنازے بھی گواہی دے رہے تھے، جن کی میتیں بھی گواہی دے رہے تھے، اور قبر میں جانے کے بعد ان کے گنبد بھی گواہی دے رہے تھے یہ عاشق رسول اس کے اندر پڑا ہے۔ آپ بھی اگر بڑے بن سکتے ہیں، آپ بھی اللہ کے محبوب کے عاشق بن سکتے ہیں، بات صرف یہ ہے دنیا والوں کو چھوڑ کر، مال کی محبت کو چھوڑ کر بس دیوانے بن جائیں تو اس آمنہ کے لال کے بن جائیں، نظر جائے تو کملی والے آقا کے طرف جائے، نظر جائے تو مدینے والے آقا کی طرف جائے۔ بس جب آقا کریم کا نام آپ کے لبوں پر ہوگا، دنیا والوں کا نام آپ کے سینے میں بھی نہیں۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہر وقت بس آقا کریم کا نام، حضور کا ذکر، حضور کی محبت اپنے سینے میں بٹھائیں۔ مالک کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ، حضور کی آل کا صدقہ، پیارے صحابہ کا صدقہ اللہ ہمارے سینوں کو منور کر دے، اللہ ہمارے سینے کے اندر محبوب کریم کی اتنی محبت ڈال دے، ہماری جب میت پڑی ہو نا، ہماری میت سے ہمارے بالوں سے بھی نکلے لا الہ الا اللہ محمد۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی بعید نہیں، صرف فرق یہ ہے تنہائی کو اپنی جو تنہائی خراب ہے اس کو صحیح کر لیں، حضور کی سنت پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا۔